تو 3 سال گزر گئے، مجھے بلایا گیا پھر واپس کہ گھر آ جاؤ۔ اب جب میں گھر گیا واپس تو میرا نکاح ہوا کیونکہ میں بھی تقریباً 16-17 سال کا تھا، اور 15 سال کی وہ لڑکی کی میری جو بیوی بنی، تو ہماری نکاح ہو گئی۔ نکاح ہو جانے کے بعد میں نے اپنے اس بیوی کو لے کر میں بھی کراچی واپس آ گیا۔ کراچی آ گیا اور رہتے تھے ہم صدر کے علاقہ رتن تالاب، بڑا مشہور جگہ ہے، اور ساتھ میں جو روڈ ہے اس کا نام ہے اکبر روڈ، اور سائڈ پہ جو روڈ ہے اس کا وہ فریئر روڈ، اور ٹچ کرتا ہے بنس روڈ، اور یہ سیدھا پھر یہ تینوں سڑکیں جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے پھر صدر کو ریگل سنیما کے ساتھ۔ دوسری طرف بندر روڈ، ٹرامیں چلتی تھی اس کے اوپر، اور ہم رہتے تھے رتن تلاؤ کی جھونپڑیوں میں، کوئی پکے مکان نہیں تھے، جھونپڑیوں میں۔ یہ سارے مہاجر جتنی بھی آئے تھے یہ سب اسی جگہ میں، کوئی کہاں کوئی کہاں کوئی کہاں، لیکن رتن تلاؤ میں بہت بے شمار لوگ وہاں جھونپڑیاں بنا کے رہتے تھے۔ میں بھی ایک جھونپڑی لے کے وہاں رہنے لگا، بہن کے جھونپڑی کے قریب۔ سال 1.5 سال گزرنے کے بعد مجھے اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ ابھی پھر تھوڑا پیچھے جا رہا ہوں کہ جو 2 بھائی میرے چاچا پادر کے میری ماں سے جنم لیا، 2 بیٹوں نے، تو اس میں جو چھوٹا تھا اس کا نام بھی امین الحق تھا، لیکن وہ 3 سال کی عمر میں وفات ہو گیا تھا۔ تو جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ماں کو میں نے خبر دی، ماں نے بولا کہ بیٹا تم وہی اپنے چھوٹے بھائی کا نام رکھو میرے پوتے کے لیے۔ وہی نام میں نے رکھ دیا امین الحق، اور شکر ہے الحمدللہ آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زندگی دی، اور ابھی وہ 65 سال کا ہے اس وقت۔ اس کے بعد مجھے آرمی میڈیکل سٹور ملیر میں نوکری ملی۔ میرا دوسرا بڑی بہن کا جو میرا پھوپھیزاد تھا وہ بھی ملیر کینٹ میں وہاں بھی کام کرتا تھا، تو آرمی میڈیکل سٹور میں، تو ان کی سفارش سے مجھے بھی کام مل گیا۔ میں وہاں شفٹ ہو گیا، صدر چھوڑ کے پھر وہاں چلا گیا، اور وہاں جو ڈالمیا بڑا مشہور جگہ ہے، اور ڈالمیا پہنچتی ہی پھر وہاں سڑک مڑتی ہے رائٹ پہ، اور یہ سڑک سیدھا جاتا ہے پھر ڈریگ روڈ جو اسٹیشن بھی ہے۔ تو وہ کارنر جو ہے اس کونے پہ ایک کالونی سی تھی جس کا نام تھا لیبر کیمپ۔ اب جتنی بھی وہ آرمی میڈیکل سٹور میں ملازم تھے تو رہائش کے لیے اسی لیبر کیمپ میں مکانیں حکومت نے دی تھی، اب مجھے بھی مل گیا پھر۔ وہاں پھر وہ نوکری تو صحیح ہے، ٹھیک، لیکن خرچے بہت زیادہ تھے۔ میرا یہ جو چچیرا بھائی تھا نور الحق، تو وہ پڑھتا تھا تو فیس وغیرہ بھی دینا پڑتا تھا، تو پھر میں نے ایک دوسرا کام بھی شروع کیا اس کے ساتھ۔ دوسرا کام کیا تھا کہ ہمارے یہ لیبر کیمپ کے پیچھے
ابھی تو وہ ساری آبادی ہو گئی، اس زمانے میں تو جنگل تھا، تو وہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے پتھر اکھاڑ کے وہاں کوہستان کے لوگ میں نے دیکھے کہ وہاں وہ شنگل جس کو باجری کہتے ہیں، پتھروں کو کوٹ کے تو وہ شنگل بناتے تھے. تو میں دیکھنے گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا یہ مزدوری دیتے ہیں. تو وہ جو ٹھیکیدار تھا اس سے میں ملا، تو اس نے بولا کہ ارے خان صاحب، یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہم غریبوں کا کام ہے، ہمارے ساتھ مذاق نہ کرو. میں نے کہا آپ کو کیا پتہ ہے کہ میں نہ خان ہوں نہ خانزادہ ہوں، میں بھی ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، یتیم بچہ، بڑا ہو کے جوان ہو گیا ہوں، لیکن میں بھی غربت کے مارے مارا مارا پھرتا ہوں کہ کہیں مجھے مزدوری مل جائے، یہ کام ہو جائے. تو وہ میرا داستان سن کے اس کو بھی رحم آ گیا. تو اس نے بولا یہ کام تو ذرا سخت ہے، تم کر سکو گے؟ کیونکہ پتھر ہتھوڑے سے بجری بنانی ہے، شنگل بنانا ہے اس کا. میں نے کہا ٹرائی کر لوں گا، کوئی بات نہیں ہے. تو میرے ساتھ ایک اور لڑکا بھی تھا، ہم دونوں گئے تھے، اور اس نے بولا کہ اچھا کل آ کے شروع کر جاؤ. اور یہ باجری کس لیے بناتے تھے؟ وہ جو ڈرگ روڈ اسٹیشن ہے اس کے سامنے جو پل بنا ہوا ہے، وہ پل ابھی بھی ہے، برجیانے پل. تو یہ اس وقت تو پاکستان میں کچھ تھا ہی نہیں، مشینری وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھی. تو ہاتھوں سے پتھر کوٹ کوٹ کے تو اس کی بجری بناتے تھے، اور یہی اسی سے یہ پل بنایا جاتے تھے. تو وہ ہم نے کام شروع کیا. جب پہلا دن ہم نے کام کیا تو میرا جو ساتھی لڑکا تھا اس نے بولا کہ بھائی میرے ہاتھ تو بہت زیادہ درد کر رہا ہے، مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو ہاتھ میرا بھی تو لوہے کا نہیں تھا، میرا بھی تو ہاتھ اور جسم جیسا اللہ نے سب کا بنایا ہے ایسا میرا بھی بنایا اللہ نے. لیکن مجبوری انسان پر جب آ جاتی ہے تو سب کچھ کرواتی ہے. میں نے بولا جیسا بھی ہے، کیونکہ اس زمانے میں سخت سے سخت کام کرو، سڑک کا کام کرو، کھدائی کا کام کرو، بلڈنگ بنانے کا کام کرو، وہ صرف 2 اور 2.5 روپے پورے دن کا، 8 سے لے کے 10 گھنٹے کام کرو اور 2-2.5 روپے ملتے تھے. اور یہ کام میں اس نے بولا کہ 1 سینکڑا تم بناؤ گے تو تمہیں 9 روپے ملیں گے. تو وہ پہلا دن ہم دونوں نے 1 سینکڑا تو بنا لیا، لیکن میرا جو ساتھی تھا اس کی چھٹی ہو گئی، وہ پھر دوسری دن نہیں آیا. اور گھر جا کے اس نے ساس اور اپنی بیوی کو بولا کہ دیکھو میرے ہاتھ کا کیا حال ہوا. تو وہی کیمپ میں، لیبر کیمپ میں، اپنے جتنی بھی ہمارے پٹانیاں تھی، ہماری بہنیں مائیں، وہ ایک ہی گھر کے اندر ایک تندور پر اکٹھے ہو کے روٹیاں بناتی تھی. تو میری بہن، بڑی بہن بھی روٹی بنانے گئی تھی تندور پہ.
تو جو دوڑا میرا ساتھی تھا اس کی ساس روٹی بنانے آئی تو پھر میری بہن سے اس نے بات کی کہ تمہارے بھائی نے کچھ بتایا تمہیں؟ تو میری بہن کہنے لگی کہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں بتایا، بس وہ گھر آ کے بیٹھ گیا اور میں ابھی روٹی پکانے آ گئے کہ میرا داماد نے تو وہ فریاد کیا کہ میرا ہاتھوں سے خون بہ رہا ہے، میرا ہاتھ درد لگے، یہ سوج گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ابھی میری بہن کے ساتھ بھی بڑا فکر ہو گیا۔ وہ روٹی بنا کے تو جلدی جلدی آ گئی، اور جیسا اس نے روٹی رکھ دی چارپائی پہ تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بغل میں چھپائے رکھے تھے، تو اس نے سمجھا، تو میرے ہاتھوں کو اس نے پکڑ کے کھینچ لیا کہ بتاؤ مجھے اپنے ہاتھ بتاؤ۔ میرے انگلیوں کو موٹھ بنا دیا، تو اس نے میرے انگلیوں کو کھول کے تو رونے لگی کہ ہائے ہائے غریبی، ہائے ہائے غریبی، غریبی کی وجہ سے میرے بھائی کا یہ حال ہو گیا کہ ابھی نوبت یہاں تک آ گئی کہ پیسہ بنانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے ابھی خون بہانا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے بہن، آپ ناراض۔ انہوں نے ایک روٹی تندور والی گرم گرم میرے دونوں ہاتھوں کے اندر ڈال کے اور زور سے پکڑ لیا کہ تم یہ روٹی کے وجہ سے اپنے ہاتھوں کو سیکو۔ خیر وہ کرتے کرتے پھر اس نے رات کو میرے ہاتھوں پہ مہندی بھی لگائی اور کہنے لگی کہ بھائی خدا کا واسطہ یہ کام مت کرو۔ میں نے کہا نہیں بہن، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ جوانوں کا کام ہے، یہ جوانوں کا کام ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے اپنے گھر کے حالات تو تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ادھر ہم کس طرح رہتے تھے، ہماری ماں کس طرح رہتی، مزدوری کر کے ہم کو بڑا کر دیا، تو ابھی اس کو آرام کی ضرورت ہے نا میری بہن، میں نہیں کر سکتا ایسا۔ خیر وہ کام میں نے چالو رکھا، بس پھر میں اکیلا ہو گیا، شادی تو رہ گیا۔ ابھی ٹھیکیدار کے ساتھ اور بھی تو آدمی تھے، لڑکے تھے، وہ تو عادی تھے، بہت پہلے سے کام کرتے تھے۔ میں نے وہ کام تقریباً 7 مہینے تک چلایا، اور وہ ڈریگ روڈ کا جو پل تھا، برج، وہ مکمل ہو گیا۔ ابھی ان کو ٹھیکیدار کو کوئی منگو پیر کی طرف دوسرا ایک برج بنانے کے لیے ٹھیکہ مل گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ ابھی ہمارے ساتھ چلو ادھر، تم بس ابھی ہمارے ہو گئے، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں تمہیں، تم بڑے بہادر آدمی ہو اور تم یہ کام کر سکتے ہو، اور ابھی اکیلا تم 1 سے لے کے 1.5 سے سینکڑا دن کا تم بناتے ہو، 10-15 روپے بناتے ہو، اس زمانے میں یہ بہت زیادہ تھے، بہت ہی۔ خیر ایسا کرتے کرتے وقت گزرتا گیا، تو میری بیوی بھی تھی یہاں اور میری بہن بھی تھی، انہوں نے اجازت نہیں دی کہ نہیں ابھی اتنا دور کیسے جاؤ گے، اور پھر وہاں سے آنا جانا، مت جاؤ ادھر۔ میرے جو ساتھی تھے وہ رتن تلاؤ والے میرے دوست، ان کی طرف سے میسج آ گیا کہ بھائی تم تو اچھے خاصے جوان ہو، لمبے چوڑے ہو، تو یہاں بھرتی ہونے والی ہے، آرمی کی بھرتی ہونے والی ہے گاندھی گارڈن میں، اور اگر تم خواہش رکھتے ہو تو آ جانا۔
میں نے کہا نہیں یار میرے ساتھ بیوی ہے بچہ بھی ہے. تو اس نے بولا کہ بھئی تو کیا ہوا, بیوی ہے بچہ ہے تو نوکری نہیں کرو گے؟ میں نے کہا ہاں کروں گا تو صحیح. تو یہ سرکاری نوکری اگر ہم بھرتی ہو گئے تو برائی کیا ہے اس میں؟ میں نے کہا اچھا کب ہے؟ کہ بس اعلان ہوا ہے 2-3 دنوں کے اندر اندر, پھر ہم تمہیں اطلاع کر دیں گے. میں نے کہا اس سے پہلے تو پھر میں تیاری کروں کہ میں اپنا بیوی بچہ بیچ دوں واپس, پھر اس کا کون لک آفٹر کرے گا؟ تو میرے جو بہنوئی تھا پھوپھی زاد بھائی, ان سے بھی میں نے مشورہ کیا, تو انہوں نے بولا کہ نہیں تم فکر مت کرو, یہ میری بہن ہے, تیری بیوی ہے تو میری بھی ماموں کی بیٹی ہے, اور یہ بچہ, اور ان کے ہاں ایک بیٹی تھی محفوظہ نام تھا, تو وہ میرے یہ بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی تھی, بہت زیادہ. تو اگر وہ اس سے الگ ہو جائے گا تو پھر وہ بیمار پڑ جائے گی, روتی رہے گی, تو ان کو یہاں رہنے دیں.